بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ الزام عائد کیا گیا ہے کہ رپورٹ میں گڑبڑ کی گئی ہے۔ حکمران جماعت کا اشارہ سابق وزیر اعظم نواز شریف یا ان کی جماعت کی طرف ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ تنظیم ہے جس نے جب بھی کرپشن کے حوالے سے کوئی رپورٹ دی ورلڈ وائڈ، خان صاحب نے اسے معتبر قرار دیا۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر سابق حکومتوں کی جی بھر کر قوالی کی گئی۔ آج یہ رپورٹ حکمران جماعت کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی بھی اب ٹرانسپیرنٹ نہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کرپشن ہوتی نا، کرپشن کا لیول زیرو ہوتا، تو پھر خان صاحب کرپشن ختم کرنے کا نعرہ ہی نہ لگاتے اور پھر ان کو اسی نعرے کی بنیاد پر حکومت بھی نہ ملتی۔ خان صاحب خود ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے؟ نیشنل کی اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً ایک سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی۔ پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کیا، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا، صاف انہوں نے میرے سے پوچھا۔ جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں، چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی ہے اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے، تو پھر عوام کی خدمت، عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے، اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ۔ یہ آپ کو کیسے چوری ہو رہا ہے؟ اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے۔ اکتوبر 2019 میں بھی جب خان صاحب کی حکومت کو تقریباً 1 سال مکمل ہوا تھا، اس وقت بھی یہ رپورٹ سامنے آئی تو کرپشن میں پاکستان کا 117واں نمبر تھا۔ اس وقت پوری اپوزیشن اندر تھی اور وہ لوگ جن پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے وہ سارے جیلوں میں تھے۔ اکتوبر 2019 میں جب یہ رپورٹ آئی تو میں نے اس وقت بھی ایک تجزیہ دیا تھا۔ ایماندار وزیر اعظم، لاجواب حکومت، باکمال وزراء اور درد مند اداروں کے ہوتے ہوئے بھی کرپشن میں ہم 117 نمبر پر ہیں۔ مجھے تو اس بات پر بالکل یقین نہیں۔ سارے چور تو اندر ہیں، سارے کرپٹ نیب نے پکڑ رکھے ہیں اور بیوروکریسی ڈر کے مارے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی۔ پولیس بھی سیاسی دباؤ سے آزاد ہو چکی ہے، تو پھر بھی کرپشن میں ہمارا نمبر دنیا میں 117 نمبر پر ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کرپشن 1 سال میں بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو ہم سنتے تھے اور کہنے والے کہتے تھے کہ اوپر ایماندار بندہ ہو تو نیچے پھر کرپشن بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی حکومت کی نیت کا اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آزادی صحافت پر کتنا یقین رکھتی ہے جب وہ میڈیا کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے کسی بھی ملک میں سب سے بڑا سیاسی نعرہ یا تو کرپشن کا خاتمہ ہے یا پھر تبدیلی یعنی چینج۔ امریکہ سے لے کر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں انہی 2 نعروں کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ کرپشن کے سکینڈلز اور پروپیگنڈے سے پہلے حکومتوں کو بدنام کرنا، پھر اسے تبدیل کرنے کا وعدہ کر کے عوام کو بیوقوف بنانا اور اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ بھول جانا، اسے نیا سیاسی ٹرینڈ سمجھا جا رہا ہے۔ جن ملکوں میں بھی جمہوریت کمزور ہے، جمہوری حکومتوں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، ان ملکوں میں میڈیا کو سب سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے۔ آسان سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا تو وہ حکومت کی کرپشن پر نظر رکھے گا، اور میڈیا اگر بے بس ہوگا، کمزور ہوگا تو پھر مخالفین کی بینڈ بجاتا ہے۔ اکتوبر میں اس رپورٹ کے آنے کے بعد بھی حکومت نے کرپشن کے پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ نوعیت کے اقدامات نہیں کیے۔ اگر اس وقت حکومت کچھ سنجیدہ اقدامات کرتی تو آج یہ کرپشن انڈیکس میں پاکستان 2-3 درجے ترقی نہ کر جاتا۔ حکومت کے اتحادی بار بار یہ کہتے رہے
کہ رشوت میں اضافہ ہو رہا ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے, لیکن اس پر سوائے پوائنٹ سکورنگ کے اور کچھ نہیں کیا گیا. آج بھی اس رپورٹ کو سنجیدہ لینے کی بجائے, اس پر سیریس قسم کے اقدامات کرنے کی بجائے, اس رپورٹ پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا میں, اخبارات میں, سول سوسائٹی میں اور عوام میں ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی, پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر, اور پی ایم ایل این کے دور میں سب سے کم. یہ رپورٹ پڑھ کے سوائے آپ ہنس سکتے ہیں اور اس پہ قوالی ہی کر سکتے ہیں. ان جماعتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے ان کو جس طرح سے کلین چٹ دیتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو زیر بحث لانے کی بجائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس کی رپورٹ کے متعلق آگاہی دی جائے. یعنی حکومت کو کرپشن کی یا کرپشن کے حوالے سے رپورٹ کی کوئی فکر نہیں, لیکن نواز شریف کے پلیٹلیٹ کی زیادہ فکر ہے. اور اس معاملے پر جس طرح غیر سنجیدہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت نہ اس رپورٹ کو سیریس لے رہی ہے, نہ اس پر سنجیدہ قسم کے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جو خود خان صاحب کے بیانیے کی سراسر نفی ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی, اور 22 سال میں انہوں نے یہ بیانیہ بنایا, اور انہوں نے ہر بار قوم کو یہ بتایا کہ انہیں جب بھی اقتدار ملا وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ کرپشن ختم کریں گے. صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, تو یہ نعرہ خان صاحب کا تھا. لیکن آج جس طرح ان کے لوگ کرپشن کے حوالے سے ایک غیر جانبدار رپورٹ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, اس نے خان صاحب کی گورننس پر اور بھی سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ کے اوپر مبنی اور آل شریف کی طرف سے تیار کردہ یہ والی رپورٹ شاید کوئی پکوڑے بیچنے والا بھی جو ہے وہ اپنے پکوڑے تقسیم کرنے کے لیے اس کو ردی کے طور پہ استعمال نہیں کرے گا. اس رپورٹ کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے, اور پوری پاکستانی قوم ہنس رہی ہے اس کے اوپر کہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ کرپشن, منی لانڈرنگ, کک بیکس یہ تقریباً خاتمے کی طرف جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال میں گئی ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ایک مذاق ہے, اور پکوڑوں کے لیے بھی شاید یہ ردی کے طور پہ استعمال کرنا کوئی گوارا نہیں کرے گا. اس رپورٹ کے حوالے سے حکومتی ریئیکشن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ایک لالی پاپ سے زیادہ نہیں ہے. کرپشن کے الزامات محض سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے لگائے جاتے رہے. حکومت ویسے تو کچھ نہیں کر رہی, ایک آخری محاذ کرپشن کا خاتمہ تھا. اگر اس پر بھی سنجیدگی کا یہ عالم ہے تو پھر درد مندوں کے لیے ایک بار پھر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. کہ اپوزیشن جیل میں آؤ نہ, ایسے نہیں کریں رشید صاحب. اپوزیشن لندن میں مزے کر رہی ہے, کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ لگایا, اس کے بعد دیکھا اپوزیشن کہاں پر ہے. آج کل زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, اور بہت آپ سیریس جرنلسٹ ہیں. آپ بستر مرگ پہ آپ لے کے گئے ہیں لندن میں, بستر مرگ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے آصف علی زرداری, اور منشیات کے الزام. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پرسیپشن کے اندر شاید کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, obviously ان کو فعال کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ نیب جو تھا, اٹ واز اے ڈیڈ آرگنائزیشن. اور جو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا, انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی وی کو آزاد کرتے ہیں, کر دیا پی ٹی وی کریٹیسائز. شوکت صاحب, انصار نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جہاں کسی کو بچانا ہوتا ہے وہاں فرینڈلی پروسیکیوشن کرتے ہیں, اس لیے یہ ہائی پروفائل کرپشن جو اس میں 2-3 کا بیڑا گرک ہو گیا. انصار عباسی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور جب ہم اپوزیشن میں تھے
کرپشن پرسیپشن انڈیکس آیا ہے سر، نئے پاکستان میں تو پرسیپشن بہتر ہونی چاہیے تھی، ہم نے ریورس گیئر ڈال دیے، کیا وجہ بنی؟ جی میں عرض کروں، یہ ہے کہ پاکستان میں جو اوپر لیول پہ ہے، منسٹر لیول پہ، پرائم منسٹر لیول پہ، تو بٹی صاحب کا آرگومنٹ کے مسائل جو ہیں وہ سیاست، دیکھیں ہم ہی ان سیاستدانوں کو جو جن کی چوریاں ثابت ہوتی ہیں ان کو گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جب سوسائٹی ایسی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ یہ اوپر والا سارا آپ کا سب ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہم برابر کے ذمہ دار۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دی، اس پر بہت سنجیدہ قسم کی بحث ہو رہی ہے میڈیا میں اور دیگر حلقوں میں، لیکن حکومتی سطح پر اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی دکھایا۔ گورنر پنجاب سے بھی پوچھا گیا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، واچ گورنر پنجاب ود مجیب الرحمان شامی۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس آیا ہے سر، نئے پاکستان میں تو پرسیپشن بہتر ہونی چاہیے تھی، ہم نے ریورس گیئر ڈال دیے، کیا وجہ بنی؟ جی میں عرض کروں، یہ ہے کہ پاکستان میں جو اوپر لیول پہ ہے، منسٹر لیول پہ، پرائم منسٹر لیول پہ، وہ تو کرپشن یقینی طور پر میرا خیال ہے پورے پاکستان کے عوام بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس میں کرپشن میں جو ہے بالکل کمی آئی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سالوں میں کسی بھی ہمارے وزیر مشیر یا کسی بھی کے خلاف جو ہے کرپشن کی کوئی جو ہے چارجز نہیں آئے ہیں، اور ان حالات میں کہ جب ماشاءاللہ میڈیا اس وقت اتنا ویجیلنٹ ہے، سوشل میڈیا ویجیلنٹ ہے، کوئی بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو عوام میں ہائی لائٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لیکن نچلی سطح پہ یقینی طور پر جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، جو توقع کرتے تھے، اس میں کرپشن میں جو نچلے سطح پہ ہے اس میں کمی نہیں ہے، اور اب انشاءاللہ ہمارا فوکس جو ہے فیلئر تو ہوا نا سر، ہوگا کہ ہم نظم و نسق میں فیلئر تو آیا۔ کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، سابق حکمران یا حکومتیں چور ہیں، اب یہ کہتے ہیں عوام چور ہے، یعنی عوام کرپٹ ہے۔ کرپشن اوپر سے تو ختم ہو گئی ہے، اب نیچے رہ گئی ہے، یعنی سبحان اللہ، اس سادگی پہ ہائے کون مر نہ جائے۔ چلے فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر یا وزراء کے لیول پر کرپشن ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، لیکن اس سے تو کرپشن انڈیکس میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی، تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ اوپر کی سطح پر تو پہلے بھی کرپشن نہ ہونے کے برابر تھی؟ اگر ہوتی تو پھر ہم کرپشن میں ترقی نہ کرتے۔ حکمران جماعت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکمران یا حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ سارے نہا دھو کر اور لانڈری میں دھل کر پاک صاف ہو گئے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ بچ گئی ہے، وہ کرپٹ ہے۔ ساری عوام بے ایمان اور کرپشن میں مبتلا ہے، سارے وزراء، گورنر، وزراء اعلیٰ، مشیران، ترجمان سب تحریک انصاف کی لانڈری میں دھل کر پاک ہو چکے ہیں، تو باقی رہ گئے عوام۔ خدا کا خوف کرے، آٹے چینی اور گھی میں مال کمائے حکمران، بھرتیوں کے لیے رشوت کھائیں وزراء اور اراکین اسمبلی اور ان کے رشتہ دار، اور کرپٹ عوام ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ لٹانے کو ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک کے پروگرام میں شوکت یوسف زئی، اور ان کا موقف کیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ شوکت یوسف زئی اور انصار عباسی۔ شوکت صاحب، انصار نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جہاں کسی کو بچانا ہوتا ہے وہاں فرینڈلی پروسیکیوشن کرتے ہیں، اس لیے یہ ہائی پروفائل کرپشن جو اس میں 2-3 کا بیڑا گرک ہو گیا۔ انصار عباسی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے اور اس وقت جب ہم ٹاک شو میں آتے تھے تو اس وقت یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اس وقت بھی سپورٹ کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے یہ غلط ہے۔ ہم جب کرپشن کے خلاف بات کرتے، عمران خان کرتا
یہ اس کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ یہ ان کا وہی ایٹیٹیوڈ ہے, وہی پی ایم ایل این کی سپورٹ میں, وہی ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید ان کا سنا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف بہت سنجیدہ کیس تھا وہ ٹی ٹی کا, مجھے پتا ہے, میں نیب والوں کو شکایت کر رہے ہیں کہ نیب والوں نے اس کیس کو کریک کر دیا. آپ میری بات سنیں, اور اوپر سے میرا تعلق اس گروپ سے ہے جس گروپ کی ابھی شکایت کر رہے تھے آپ کے, وہ خبریں ایسی چلاتا ہے انفارچونیٹلی آپ کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیا جا رہا ہے, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اداروں کی استعداد کار جو ہے بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر. یہ استعداد کار کیسے بڑھی ہے؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ ریکوری میں, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا, ویسے پڑھ لیں. یہ ہے, یہ اس پہ ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ہے, یہ رپورٹ میں ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں کہا, یہ پاکستان کے جو ہے چیئرمین نے کہا ہے, انہوں نے نہیں کہا. ایک بیان ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک رپورٹ ہے. جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو پاکستانی صاحب ہیں انہوں نے دی ہے, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ لیمیٹڈ کانٹیکسٹ میں اور اس میں نمبرز ہیں اور اس میں تعریفی جملے نہیں ہیں. دیکھیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے پرسپشن بیس ہوتا ہے, یعنی ایک کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کی پرسپشن ہوتی ہے. جو حالات اس ملک کے اندر چل رہے ہیں آپ خود اندازہ کریں, اس حالات کو دیکھتے ہوئے, یہ حالات ہم نے تو نہیں بنائے تھے نا, ہمیں جو ملے تھے. حکمران جماعت مان گئی ہے کہ ایک کرپشن ہوتی ہے اور ایک کرپشن کا پرسیپشن ہوتا ہے, یعنی تاثر ہوتا ہے. کرپشن ہو نہیں ہوتی, لیکن یہ تاثر نہیں, بڑی کرپشن ہو رہی ہے. اور اس وقت کرپشن نہیں ہو رہی لیکن کرپشن کا تاثر ہے. تو پھر یہ بھی مان لیں کہ آپ نے بھی کرپشن کے بارے میں صرف تاثر ہی کھڑا کیا. نواز شریف کے حوالے سے عوام کو دن رات کرپشن کا یا کرپٹ ہونے کا تاثر دیا, لیکن ان پر کرپشن ثابت نہ کر سکے. نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر حکومت سے نکال دیا گیا, ان پر بھی کرپشن کے بے تحاشا الزام لگا کر ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا, غلط تاثر پھیلایا گیا. اگر یہ تاثر نہ ہوتا, حقیقت ہوتی, تو آج نواز شریف باہر نہ گئے ہوتے, جیل میں ہوتے. نواز شریف نے اپنے آخری دور حکومت میں جتنا کام کیا وہ اپنے پہلے ادوار کے مقابلوں میں, یعنی ان کے جو پہلے دور حکومت تھے ان سے کہیں زیادہ تھا. چونکہ انہیں گورننس اور کارکردگی کی بنیاد پر نکال نہیں سکتے تھے, الیکشن میں ان کو شکست دینا مشکل تھا, تو ان کے حوالے سے اسی بات کا فائدہ اٹھایا گیا. چونکہ سوسائٹی میں کرپشن کا پرسیپشن تھا تو اسی پرسیپشن کو بلڈ کیا گیا. آج حکمران جماعت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں, یعنی ان کے دور حکومت میں کرپشن بڑی ہے, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ اسے بھی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے, کرپشن ہے نہیں, لیکن یہ چونکہ تاثر بن گیا کرپشن ہے تو پھر اسی لیے کرپشن کی بات ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں, جو کنواں آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں خود بھی اس میں گر سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی رہنما ہے اندلیب عباس, وہ گفتگو کر رہی ہیں اسی موضوع کے حوالے سے حامد میر کے ساتھ. ان کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پرسیپشن کے اندر شاید کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, obviously ان کو فعال کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ نیب جو تھا اٹ واز اے ڈیڈ آرگنائزیشن, اور جو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا, انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی وی کو آزاد کرتے ہیں, کر دیا, پی ٹی وی کرٹیسائزز اس ناؤ. اور ہمارا یہ جو مقصد ہے کہ جی ہم نے نیب میں ریفارمز لانے ہیں, اینٹی کرپشن جو آرگنائزیشن ہے اس میں ریفارمز لانے ہیں, اور اس کے اندر ہم پھر آرڈیننس پہ چلے گئے, کیونکہ ایک سال انہوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا, آرڈیننس پہ چلے گئے کہ ریفارمز آئیں تاکہ وہ اسٹرینتھن ہو. پھر وہ آرڈیننس واپس لینا پڑا بیکاز انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ یہ واپس لیں, پھر ہم آپ سے تعاون کریں گے. تو ابھی تک تو کسی بھی جو اینٹی کرپشن والا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اسٹرینتھن نہیں کیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, جس کی وجہ سے جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے پکڑے گئے لوگ لیکن سب بھاگ گئے. اور مین اس کا بندہ شہباز شریف. شہباز شریف بھاگ گیا. شہباز شریف کے اوپر یہ ساری کرپشن کی سٹوری تھی. ڈیوڈ روز جو ہے وہ بار بار پوچھتا ہے کہ جی میں ساتھ بیٹھا ہوں لنڈن میں, کیوں آپ نہیں بتا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کرپشن پرسیپشن جو ہے یہ انڈیکس میں پاکستان نیچے اس لیے گیا کہ شہباز شریف بھاگ گیا؟ نہیں, میں آپ کو اس پہ کلیریفائی کرتی ہوں. شہباز شریف دو ہی خاندان ہے نا, ایک وہ باری باری یہی آئے ہیں زرداری صاحب, اور یہ
دو چیزیں نہیں ہوئی. ایک تو نیب کی اسٹرینتھنگ نہیں ہو سکی بیکاز انہوں نے ہمارا وہ آرڈیننس نہیں پاس ہونے دیا, اور جوڈیشل ریفارمز بھی نہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کی تعریف کی ہے. میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں نا, میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون صاحب ہے جنہوں نے یہ کیا. میں تو آپ سے پہلے سوال سہیل مظفر صاحب ہیں. سہیل مظفر صاحب کا کیا تعلق ہے مطلب عادل صاحب سے, یہ میں پتہ کروا رہی ہوں بھی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چکر ہے, کیونکہ نیب کی انہوں نے تعریف کی, باقی سارے تو یہ سارا وقت نیب کو کہتے رہتے ہیں. لیکن ہوا کیا, ناٹ اونلی نیب, جوڈیشل ریفارمز بھی ہمارے جو آرڈیننس ہے وہ نہیں پاس ہوئی, جس کی وجہ سے بیلیں مل رہی ہیں لوگوں کو. شہباز شریف بھاگ گئے, سلیمان شریف بھاگ گئے, ساری فیملی شہباز شریف کی, بچے داماد سب بھاگ گئے. جنہوں نے ارتھ کویک کے پیسے لیے تو وہ بھی بھاگ گئے. نواز شریف جو ہے وہ بھی باہر ہیں. تو پرسیپشن یہ ہے کہ جی یا تو یہ بیلیں لے کے جوڈیشل ریفارمز کی چونکہ نہیں ہوئے تو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ نہیں ہوئی تو پکڑے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھاگ جائیں گے جیسے لاسٹ ٹائم بھاگے ہیں, تو یہ پکڑے نہیں جائیں گے کرپٹ لوگ. اسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, جب کام آتا ہی نہیں تو پھر اسی طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. حکمران جماعت کا یہ دعویٰ کہ چونکہ نواز شریف اور شہباز شریف بھاگ گئے اس لیے ہم کرپشن پر قابو نہیں پا سکے. تو کیا حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف پر قابو پانے کا مطلب کرپشن پر قابو پانا ہے؟ نواز شریف 2019 میں جیل میں رہے, زرداری صاحب بھی 6 ماہ جیل میں رہے, باقی وقت عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے, علاج کراتے رہے. شہباز شریف بھی جیل میں رہے, ان کی آدھی فیملی جیل میں ہے, بچے باہر ہیں. تو پھر کرپشن کون کرتا رہا بھائی؟ دوسرا بہانہ یہ کہ ہم کرپشن روکنے والے اداروں کی ریفارم نہیں کر سکے اور اس کی ذمہ دار بھی اپوزیشن ہے, تو پھر یہ مان لیں کہ حکومت چلانا نہیں آتی. پتہ نہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ کرپشن رک گئی ہے, پرسیپشن نہیں ختم ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو ذرا غور سے پڑھیں. اکتوبر 2017 میں جب یہ رپورٹ آئی تھی تو اس وقت بھی ساری اپوزیشن جیلوں میں تھی. آج چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے باہر چلے گئے, آزاد ہیں, لیکن اکتوبر 2019 میں کیا تھا؟ اکتوبر 2019 میں تو زیادہ تر لوگ اندر تھے. تو آج جنوری میں جب اپوزیشن قید میں نہیں تو آج بھی وہی حال ہے, بلکہ اس سے بھی برا حال ہے. تو ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیریں تو پتہ چلے گا کہ کرپشن کے بادشاہ کہاں پائے جاتے ہیں. حکمران جماعت کی اتحادی جماعت یہ الزام لگا چکی ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, ہم نہیں کہتے, خود کافلی کے لوگ کہہ چکے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اور تحریک انصاف میں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں جن کو دنیا اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی بلکہ 2 نمبر کاموں سے یاد کرتی ہے. تو یہ ان کی شکایت ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ساتھ ملاتے ہیں تو ہم سے پوچھ لیا کریں, جب نہیں پوچھتے تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, سلیم بخاری کے اخبارات کے ایڈیٹر رہے ہیں اور تجزیہ نگار بھی اینالسٹ ہیں, سیزن اینالسٹ ہیں. آپ وہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں ارشاد بھٹی. تو ارشاد بھٹی 2020 کے پلیئر ہیں, سلیم بخاری صاحب ٹیسٹ پلیئر ہیں, دونوں کا میچ پڑا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. بھٹی صاحب کا آرگومنٹ کہ مسائل جو ہیں وہ سیاست, دیکھیں ہم ہی ان سیاستدانوں کو جو جن کی چوریاں ثابت ہوتی ہیں ان کو گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہمارے میڈیا ہاؤسز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جب سوسائٹی ایسی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. یہ اوپر والا سارا آپ کا سب ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ہم برابر کے ذمہ دار ہیں. جی جی بخاری پہلے میری بات سنیں جی, پہلے میری بات سنیں. ذرا گزارش یہ ہے ارشاد بھٹی صاحب سے, بہت ہی دست بدستہ, خدا کے واسطے رحم کرے ہم سب لوگوں کے اوپر. ہم میں سے کسی نے ہار نہیں پہنایا کبھی کسی کو. ہم پھر آپ بخاری صاحب اپنے پہ نہیں لے جائیں, میں بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں. میں اپنے پہ لے جانے کی بات نہیں ہے, نہیں میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں سر. نہیں سر میں نہیں بات کر رہا, آپ پھر اپنے پہ لے گئے, میں بھی شامل ہوں, اس میں سارے شامل ہیں. نہیں انہوں نے کہا خدا کے لیے ہم نے نہیں ہار پہنایا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بالکل نہیں کر رہا.
میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوم میں اگر احتساب ہوتا یہ قوم احتساب کرتی ایک مرتبہ ایک چور ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک سارا ہوتا ہے اس کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں اس کو پھر جتوا دیتے ہیں اس کو پھر آگے لے آتے ہیں اس کو لیڈر مانتے ہیں رہنما مانتے ہیں یعنی یہ کیسی قوم اور اوپر سے پھر کرپشن پھر اخلاقیات پھر فلانا پھر توقع کرتے ہیں جیرے بلیڈ کو بھیجیں اور وہ آگے سے نا بڑا آپ کے لیے دودھ اور شہد کی ایمانداری کی نہریں بٹھائے نہیں کر سکے گا سارے برابر کے حصے دار سب برابر کے حصے دار ہیں اخلاقی جرات کرے اور اپنی ذمہ داری مانے حکومت سب اخلاقی ذمہ دار ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ نے مرثیہ خانی کی کتنے مرتبہ نے مرثیہ خانی کی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں جن کے بچوں کا دودھ نواشی پی جائے آٹا کوئی اور کھا جائے وہ بیچارے ماتم اور مرثیہ خوانی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ حکمرانوں کی مدح سرائی تعریفیں اور قصیدہ گوئی اور جب عوام کی بات آئی تو انہیں لان تان انہیں ہی قصوروار قرار دینا اور اپنے گندے کپڑے میڈیا پر بیٹھ کر دھونا یہ سب صاف صاف نظر آتا ہے۔ کرپشن حکمران کریں سیاستدان کریں الزام عوام پر لگائے کہ انہوں نے انہیں منتخب کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عوام اس لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کے بازار گرم کریں؟ لوگ تو اچھے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ اس نے جا کر ان کے مینڈیٹ کی عزت نہیں رکھنی تو لوگ انہیں ووٹ ہی نہ دیں۔ اگر سیاستدان عوام کے مینڈیٹ کی عزت رکھتے نہیں تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ کرپشن کا خاتمہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کا کام ہے۔ یہ قانون کا مسئلہ ہے، قانون کی رٹ کا مسئلہ ہے۔ عوام کے پاس صرف احتساب کا ایک موقع ہوتا ہے، الیکشن، لیکن جب انہیں الیکشن میں یہ حق استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے کہ وہ کرپشن کرنے والوں کو خود کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر نکال دیں، جب عوام کے فیصلے عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو پھر عوام پر الزام مت لگائیں، عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آن دا فرنٹ میں گفتگو کر رہے خاور گھمن اور کامران شاہد، ان کے ساتھ انجم رشید بھی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ کہ اپوزیشن جیل میں آؤ نہ ایسے نہیں کریں رشید صاحب، اپوزیشن لندن میں مزے کر رہی ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ لگایا، اس کے بعد دیکھا اپوزیشن کہاں پر ہے۔ آج کل زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اور بہت آپ سیریس جرنلسٹ ہیں، آپ بستر مرگ پہ آپ لے کے گئے ہیں لندن میں، بستر مرگ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے آصف علی زرداری، اور منشیات کے الزام میں آپ نے گرفتار کیا کس کو؟ سیریسلی آپ کو، اور عرفان صدیقی کو قرار نہ دینے پہ گرفتار کیا، قلم کے ساتھ کڑی آئی ان کی، دل میرا چیر گیا۔ شاہد خاقان عباسی کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں اور شاہد خاقان عباسی پہ ابھی تک ریفرنس چارج نہیں ہوا ان پہ، اور ابھی تک الزام نہیں لگایا کہ وہ کرپٹ ہے۔ گھمن بھائی جواب دیں، اس گنڈا گردی کی حد ہے یار۔ اس کے بعد نہیں اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا اب خبریں آ رہی ہیں کراچی سے کہ زرداری صاحب نے بھی کوئی جم شم شروع کر دیا، تو ان کو آپ ہیلدی ویلدی انشاءاللہ دیکھیں گے یار۔ نہ کریں مذاق، نہ کریں، یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کا میڈیا کے حوالے سے پلیز اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے جو کامران کو نئی بات نہیں ہے، 90s میں جو ہمارے جن کو پاپولر لیڈران کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لاہور کے اندر لوگوں کو پھینٹیاں لگایا کرتے تھے، رینسیک کیا کرتے تھے جو اخبارات کے اور ٹیلی ویژن کے دفاتر۔ ہمیں نہیں پتا زرداری صاحب جب حکومت میں تھے تو کس طرح کی دھمکیاں، نہیں تو یہ تو تبدیلی تھی گھمن بھائی، یہ تو برے لوگ تھے ان کے بغور زرداری نواز شریف چلے گئے دنیا سے، سیاسی دنیا سے، یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ان لوگوں کا جو ماضی ہے وہ دیکھ لیں، اور ان کو میڈیا نے یہیں رہنا ہے۔ گھمن بھائی بات یہ ہے کہ جب فواد جیسے بیوروکریٹس 1.5 سال بعد ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے، کرپشن ثابت نہیں ہوگی۔ محمد صاحبہ کا سوال لے لیں گھمن بھائی، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ پچھلی حکومتیں، یہ زرداری صاحب کی حکومت 5 سال الٹی گنتی میڈیا گنتا رہا، آج کی حکومت 100 دن جوتیاں پڑی، ان پہ رپورٹنگ ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ کرپشن کی غضب کہانی تو فلانا یہ وہ، انہوں نے روکا،
انہوں نے کسی چینل کو بند کیا. یہ اس طرح کی بات نہ کریں. یہ بیچارے وہ گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہتے رہے, کسی نے کچھ کہا, کوئی پابندی نہیں لگی. میڈیا پابندی نہیں لگی, یہ بات میں ایگری کرتا ہوں. زرداری بتائیں زرداری نے یا بے نظیر نے کب گالی دی, کب آ کے کہا کہ یہ جو ہے میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ جی جی گھمن صاحب. چلے اب گھمن صاحب کو سنیں. جی گھمن صاحب, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں میمل. یہاں پہ میں بیورو چیف دنیا ٹیلی ویژن چینل. اگر آپ کے پاس کوئی کرپشن کی داستان ہے موجودہ حکومت کی, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, کامران صاحب کو دے دیں, مجھے دے دیں. آپ کو میں کہہ رہی ہوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے نیوز پیپرز اور ٹی وی نہیں دیکھتا, کیونکہ روز جتنے مزے نواز شریف اور آصف زرداری کر رہے ہیں, تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزے کر رہے ہیں, تو اللہ کرے یہ مزے ان کو بھی نصیب ہوں. لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کا نیا نعرہ یہ ہے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. یعنی جو سابق حکمران کرتے رہے ہیں وہی ہم کریں گے. خان صاحب کا نعرہ تو یہ تھا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے جو سابقہ حکومتیں کرتی رہی ہیں, وہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے, وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی کے حکمرانوں کے سینوں پر داغ کی طرح آج بھی چمک رہی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو بہت اچھی سیاست کرتے رہے, ان کا ماضی, ان کے اوپر بہت سارا بیگیج موجود ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو 7 خون معاف ہے, وہ جو چاہے کرتا پھرے. اور سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے میڈیا. میڈیا نہ کبھی زرداری صاحب کو اچھا لگا, نہ مشرف کو اچھا لگا, نہ نواز شریف کو اچھا لگا, نہ آج خان صاحب کو اچھا لگ رہا ہے. تو اس سے میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈیا کا کام حکمرانوں کی گڈ بکس میں ہونا ہے ہی نہیں. میڈیا عوام کے جذبات, حالات اور واقعات کی رپورٹنگ کرتا ہے, یہ کام ہے میڈیا کا. کل زرداری صاحب پر کرٹیسزم ہوتا تھا, پھر نواز شریف کے پرخچے اڑائے گئے, آج خان صاحب کی باری ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماضی کی نسبت اس وقت میڈیا کو جس طرح کمزور کرنے کی سازش کی گئی ہے, اس کا تقریباً گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کام کسی سابقہ دور میں اس طرح ہوا ہی نہیں, ایون مشرف دور میں بھی نہیں ہوا تھا. تو تبدیلی یہ ہے کہ حکمران جماعت نے اس حوالے سے سابقہ حکمرانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ سو کالڈ دانشور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو آج بھی ہو رہا ہے, تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ کیا اسی کا نام تبدیلی ہے کہ اگر کوئی اور کرے وہ غلط اور ہم کریں بالکل صحیح, یعنی آپ کا کتا کتا اور میرا کتا ٹامی. آج کل اتنے, کل پھر حاضر ہو گئے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.